قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ گزشتہ جمعے کو جو بات آپ حضرات کے سامنے میں نے رکھی تھی وہ یہ کہ اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ عبادت کسے کہتے ہیں تو اس سوال کا جواب یہ ہے، ہمارا ہر وہ قول، ہماری ہر وہ بات، ہماری ہر وہ گفتگو، اور پھر دوسرے نمبر پر ہمارا ہر وہ عمل فعل جسے اللہ پسند فرمائے وہ عبادت ہے۔ مزید اس کو اس انداز سے بھی سمجھیے گا کہ عبادت ہمارا ہر وہ عمل جس عمل کو صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر کیا جائے وہ عبادت ہے۔ یعنی بعض اعمال تو ہمارے وہ ہیں نا جو کوئی بھی اللہ کے لیے نہیں کرتا، ناجائز جو کام ہیں ان کی نسبت تو اللہ کی طرف ہو ہی نہیں سکتی، لیکن جو جائز اور عبادت کے کام ہیں وہ بھی عبادت تب بنیں گے جب ہم صرف اور صرف محض رب تعالیٰ کی رضا کے لیے انہیں کریں گے۔ اگر ہمارے ان اعمال میں، ہمارے ان افعال میں دکھلاوا ریاکاری کی آمیزش آ گئی تو پھر وہ عبادت نہیں ہے، وہ شرک اور کفر ہے۔ یہی بات آپ حضرات کے سامنے آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ رکھوں گا۔ اللہ سے دعا ہے ہم سب کو صحیح معنی میں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی عبادت کس چیز کا نام ہے؟ ہر وہ کام جو محض رب تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی چاہت کے لیے کیا جائے تو اسے میں اور آپ عبادت تو بول سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اگر میرا وہ یا آپ کا وہ فعل اور کام، اللہ ہمیں بچائے، دکھلاوے کا ہے، مقصد ریاکاری ہے، تو پھر اس کو آپ عبادت نہیں بول سکتے، بلکہ پھر آپ اس کو کفر بھی بول سکتے ہیں اور شرک بھی بول سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں رب تعالی نے مختلف مقامات پر اپنی غلامی، بندگی اور عبادت کا آرڈر کیا ہے، لیکن ساتھ شرط کیا لگائی ہے؟ خلوص، اخلاص۔ دیکھیں میں اکثر کہا کرتا ہوں 2 نمبر بندہ جو مخلص نہیں ہے، جو میرے اور آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، میں اور آپ اس کو پسند کریں گے؟ تو پھر جو رب تعالیٰ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اللہ کی عبادت میں مخلص نہیں ہے، اللہ اتنی بڑی ذات ایسے بندے کو کیسے پسند کر سکتے؟ سورہ البینہ میں رب العالمین نے یہ اعلان فرمایا، آرڈر اور حکم دیا، فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔
وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. کیا معنی؟ انسانیت کو یہ آرڈر اور حکم رب تعالیٰ نے دیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. اللہ کی کیا کریں؟ عبادت، بندگی کریں. لیکن انداز کیا ہونا چاہیے عبادت اور بندگی اور رب تعالیٰ کی غلامی کا؟ مخلصین لہ الدین، اللہ کی اطاعت کو، اللہ کی فرما برداری کو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو مکمل طور پر خلوص کے ساتھ، محض اللہ کی رضا ہو، اللہ کی خوشنودی ہو، کوئی دوسرا مقصد نہ ہو، اخلاص کے ساتھ. حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. حنفاء کا معنی کیا ہے؟ حنیف کس کو کہتے ہیں؟ حنیف یہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی لقب ہے. تمام تر کائنات سے تعلق کو توڑ کر کے رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو جوڑنا. حنفاء یعنی انداز کیا ہونا چاہیے؟ یک طرفہ ہو کر کے، ایک طرف ہو کر کے، دل و دماغ رب تعالیٰ کی طرف رکھ کے، اپنی نیات کو صاف کر کے، محض اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، جس میں دکھلاوا اور ریاکاری کا شائبہ تک نہ ہو. فرمایا اس انداز میں کیا کرو؟ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ. دو عبادتوں کا تذکرہ کیا، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، لیکن کیسے؟ اس میں ریاکاری اور دکھلاوا نہ ہو، حنیف بن کر کے. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہ ہے اصل دین، یہ ہے دین. اس کو دین بولتے ہیں، اس کو عبادت بولتے ہیں، اس کو اسلام بولتے ہیں. سورہ الزمر میں رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص. سمجھیے بات کو. فرمایا اے پیغمبر، ہم نے آپ کی طرف حق کو نازل کیا ہے. قرآن و سنت کی شکل میں جو کچھ آپ کے پاس آیا یہ کیا ہے؟ حق ہے، سچ ہے. اب اللہ آپ کو یہ آرڈر اور حکم دیتا ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو. لیکن انداز کیا ہونا چاہیے؟ وہی مخلصاً، خالص ہو کر کے. ملاوٹ والی عبادت رب کو نہیں چاہیے. میں اور آپ، ہماری چوائس کیا ہے جی؟ ہم بھی ملاوٹ والی چیزوں کو خریدنا پسند کرتے ہیں، اور ہم انسان ہو کر کے، کمزور ہو کر کے اور گناہ گار و خطا کار ہو کر کے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم بھی 2 نمبر چیز کو پسند نہیں کرتے. وہاں سرمایہ نہیں لگانا چاہتے جہاں سامنے 2 نمبر چیز ہو. ہمیں دودھ چاہیے خالص، ہمیں شہد چاہیے خالص، ہمیں مرچ مسالہ یہ ساری چیزیں، نمک کیا، یہ معمولی چیزیں بھی وہ چاہیے ہیں جو خالص ہوں.
دو نمبر چیز، دو نمبر بندہ انسان نہیں پسند کرتا تو دو نمبر بندہ رب بھی پسند نہیں کرتا۔ اللہ کی عبادت کیجئے مخلصاً، خالص ہو کر کے، لہ الدین، کیونکہ اس کا دین خالص ہے۔ وہ جو دین، جس دین کو وہ پسند کرتا ہے، جس عبادت کو وہ پسند کرتا ہے، جس اسلام کی اس کو چاہت ہے، وہ خلوص والا اسلام ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ الا للہ الدین الخالص، خبردار، ہوشیار ہو جاؤ، چکنے ہو جاؤ، اللہ کا دین کیا ہے؟ خالص ہے۔ اللہ کو خلوص والا دین چاہیے ہے۔ کیا میری اور آپ کا عبادات میں یہی ہماری پوزیشن ہے؟ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ جو کام کس کے لیے کیا جائے بھائی؟ یہ بھولنا نہیں ہے سبق، محض رب تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ دکھلاوا آیا، ریاکاری آئی، نمود و نمائش آئی، شہرت آئی، کفر بن گیا، کفر بن گیا، کفر بن گیا، شرک بن گیا، عبادت نہ رہی۔ فرق نیت میں آیا تو کباڑہ بن گیا، خانہ خرابہ ہو گیا۔ اور پھر رب تعالیٰ نے یہاں اپنی بندگی اور عبادت کے ساتھ ان لوگوں کی بندگی اور ان لوگوں کی عبادت کو جوڑا ہے جو کہ رب تعالیٰ کی عبادت میں ملاوٹ کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ فرمایا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اولیاء بنایا ہوا ہے، ولی اور دوست بنایا ہوا ہے۔ ولی کون ہے جی؟ ساڈا ولی کون ہے؟ انما ولیکم اللہ، سب سے پہلے نمبر پر تمہارا دوست کون ہے؟ اللہ، ورسولہ، اور اس کا رسول۔ ہاں، تیسرے نمبر پر والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، وہ لوگ جو دین اور اسلام کی پابندی کرتے ہیں، وہ ایمان والے تمہارے دوست ہیں۔ دین اور اسلام کی پابندی نہیں ہے تو وہ شیطان ہیں، دوست نہیں بن سکتے، وہ ولی نہیں بن سکتے۔ لیکن فرمایا اللہ کے سوا جنہوں نے غیروں کو ولی بنایا ہوا ہے، دوست بنایا ہوا ہے، غیروں کو خوش کرنے کے لیے تمام تر وہ پاپڑ بیلتے ہیں، پورا اپنی انرجی صرف کرتے ہیں، پورا زور لگاتے ہیں، اور پوچھا جاتا ہے کہ بار بار ان کے سامنے جا کے کیوں جھکتے ہو؟ ان کے سامنے رکوع کیوں کرتے ہو؟ ان کے لیے چڑھاوے کیوں چڑھاتے ہو؟ ان کے لیے چادریں کیوں چڑھاتے ہو؟ یہ صدقہ و خیرات، نذر و نیاز ان کے نام کی کیوں کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں جی ہم انہیں خوش اس لیے کرتے ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ یہ مرتبے اور مقام کے اعتبار سے ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ بولو مشرک یہ کہندا کہ نہیں کہندا؟ اللہ نے ایک کنہ دا، اللہ نے ایک کنہ دا قول نقل کیتا ہے، مومنہ دا یا کافرہ دا؟ سورہ الزمر دیاں ابتدائی آیتاں نے، جا کے پڑھو۔ ساڈی انہاں دے اگے تے انہاں دی اللہ دے اگے۔ رب تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، فرمایا یہ جھوٹے بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مکار بھی ہیں، بے ایمان بھی ہیں، اور ایہو جیاں نوں اللہ ہدایت دیندا ہی نہیں ہے۔ اسی سورہ الزمر میں آگے چل کے فرمایا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، مجھے آرڈر، یہ حکم دیا گیا، پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی بندگی کروں، انداز وہی خلوص والا۔ رب العالمین نے کہیں فرمایا قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، کہ میں اللہ کی بندگی کروں، انداز وہی کون سا؟
خلوص والا. اور یاد رکھیے گا، شیطان کو جب رب تعالیٰ نے جنت سے دھتکارا اور نکالا، نکلتے وقت شیطان نے رب تعالیٰ سے ایک چیز مانگی، صرف ایک چیز. کون سی چیز بھائی؟ قال انظرنی الی یوم یبعثون. شیطان ہے زمانے کا سب سے بڑا کافر ہے، لیکن اسے بھی یقین ہے دینے والا کون ہے. شیطان بھی کس سے مانگتا ہے؟ اسے بھی یقین ہے. اج دیکھ کافر نو نا، اے شیطان تو بھی اگے گیا ہے، اے جائی جائی منہ مارنے بغیرت. قال انظرنی الی یوم یبعثون. مالک قیامت تک تجھ سے مہلت مانگتا ہوں، اور کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف وقت چاہیے ہے. رب نے فرمایا چلو مانگیے تو دتا سی. اب کہتا کیا ہے؟ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین. 23واں پارہ سورہ سواد کا آخری رکوع. اللہ تیری عزت کی قسم ہے میں سب کو گمراہ کروں گا. کیا کروں گا؟ سب کو بہکاؤں گا، سب کو گمراہ کروں گا. لیکن اب شیطان کو بھی یقین ہے اور اسے بھی پتہ ہے اللہ میرے داؤ سے، میرے بہکاوے سے اور میری گمراہی سے اگر کوئی بچ سکتا ہے تو وہ کون؟ بولو. الا عبادک منہم المخلصین. کون؟ مخلص. جسے تو خالص کر لے، جس کا تو انتخاب کر لے، جسے تو چن لے. مخلص ایک ہوتا ہے مخلص اور ایک ہوتا ہے مخلص. جو رب تعالیٰ کے لیے مخلص ہے نا، اللہ اسے اپنے لیے مخلص کر لیتا ہے. کیا مطلب ہے؟ جو اللہ کے لیے خالص ہے، اللہ کے لیے خلوص رکھتا ہے، اللہ کے لیے مقصد ہے 2 نمبری والا کام نہیں کرتا، رب تعالیٰ بھی اسے پھر مخلص یعنی چن لیتا ہے، انتخاب کر لیتا ہے. اور شیطان نے کیا؟ اللہ جڑے جنہاں دا تعلق تیرے نال، جنہاں دا تعلق تیرے نال صاف ہے، جنہاں دا تعلق تیرے نال صاف ہے، میں انہوں نے گمراہ کر پاواں گا. علم دی شرط نہیں رکھی شیطان نے، پتہ سی شیطان نو عالم بھی میرے بہکاوے چ آ جان گے، قراء میرے بہکاوے چ آ جان گے. الا عبادک منہم المخلصین. اب آگے 23واں پارہ سورہ صافات میں رب تعالیٰ نے بار 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 غالباً 4 مرتبہ ایک بات کو روائز کیا ہے. جب رب تعالیٰ نے جہنمی بندوں کا ذکر کیا نا، کن کا؟ دوزخ میں جانے والوں کا ذکر کیا. یا پھر رب تعالیٰ نے مشرک اور کافر لوگوں کا ذکر کیا، تو پھر ان میں سے کچھ کو مستثنا کیا. کیا کیا؟ بولو. مستثنا کا کیا مطلب ہے؟ الگ کیا. کچھ کو کیا کیا؟ کہ یہ جہنم میں جانے والے نہیں ہیں، یہ مشرک و کافر نہیں ہیں. لیکن وہ کون سے ہیں؟ فرمایا الا عباد اللہ المخلصین، الا عباد اللہ المخلصین، الا عباد اللہ المخلصین، الا عباد اللہ المخلصین. 4 مرتبہ کہہ کے فرمایا جڑا میرے نال مخلص ہے وہ میرا ہے، مخلص ہے، انہوں میں چن لے. لہذا وہ نہ بہ کے سکتا ہے نہ جہنم بھی جا سکتا ہے. تو عبادت کیا ہے؟ جو کام اخلاص کے ساتھ. ہن دوسری طرف آؤ. کوئی کام اگر کر کیا جائے، لیکن بات سنو جی، توجہ تے غور تے دھیان نال، اللہ کے لیے نہیں ہے، اس میں خلوص نہیں ہے،
اللہ کی چاہت، خوشی مطلوب اور مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود اور مطلوب کیا ہے؟ لوگوں کی توجہ، لوگوں کی لوگ کیوں لوگ جناب آواز مارن، لوگ پکارن، ماشاءاللہ جی چودھری صاحب، راجہ صاحب، راجہ صاحب دی بڑی درگت بننی ہے جہنم وچ، پھر اے چودھری صاحب دی بڑی درگت بننی ہے بھائی، یاد رکھ لیو گل۔ بڑے خوش ہوندے ہو نا اج 2 دن دی زندگی واسطے، چھوڑو اس بات کو، رب تعالی نے قیامت والے دن اے ناراض نہ ہوئے ہو، کیونکہ اے ہن ساڈی اسی اپنی گل بھی کرن لگے ہاں، اسے کیٹاگری نال ساڈا بھی تعلق ہے۔ اے رب تعالی نے جہنم کو گرمانا ہے، جوش دلانا ہے، جہنم میں پھینکنا ہے قیامت والے دن۔ سب سے پہلے کتنے افراد کو بولو؟ اے 3 افراد کو، پتہ ہے کہ کوئی نہ لگ گیا ہونا ہے، پتہ لگ گیا نا جی؟ شہید، اے شہید مجاہد کوئی چھوٹی جی گل ہے؟ کہ خیال ہے نمازاں پڑھنیاں سوکھیاں، صدقے دینے لیکن جہاد کرنا یہ پھر مقصد ہے، یہ بڑے جگرے اور پاور کی بات ہے۔ فرمایا سب سے پہلے شہید کو بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا ہاں بھائی بڑی نعمتیں دی تھی، ان نعمتوں میں سے پاور دی، قوت دی، طاقت دی، شجاعت دی، بہادری دی، بڑا کچھ دیا، بتا کیا کیا؟ اللہ لڑا تیرے رستے میں حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ رب کیا فرمائے گا؟ کذبتا۔ یہ رب تعالی اگر کسی کو کہہ دے ستیہ ناس ہو گیا اس کا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو کیا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے۔ مانا تو لڑا، تو نے بڑے جوہر دکھائے، بڑی بہادری دکھائی، لیکن اس لیے کہ لوگ تجھے بہادر و شجاع کہیں، توانا کہیں، میرے پاس کیا لینے آیا ہے؟ جو چاہتا تھا ملا، اب جاؤ جہنم میں، جہنم کا ایندھن بنا۔ اے نمبر 2 کون ہے؟ نمبر 2 کس کا نمبر ہے آگے؟ قاری قرآن کا، ایک عالم دین کا۔ کتنا بڑا مقام ہے اگر اس کی نیت میں خلوص ہے، اگر اس نے پڑھا ہے خلوص کے ساتھ، رب تعالیٰ کی چاہت و خوشنودی کے ساتھ، تو رب تعالیٰ فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط۔ رب نے انہیں اپنے ساتھ کھڑا کیا ہے۔ فرمایا توحید کی گواہی میں رب بھی دیتا ہوں، میرے فرشتے بھی دیتے ہیں، اہل علم بھی دیتے ہیں۔ لیکن جس نے یہ توحید کی گواہی بھی ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے دی، نیت میں فتور تھا، نیت میں خرابی تھی، اشتہار پہ بڑے بڑے نام وہ لکھے ہوئے پسند کرتا تھا، سننے پسند کرتا تھا، جی بڑے بڑے القاب سے اسے یاد کیا جائے، پوچھا جائے گا اللہ قرآن پڑھا، خوب پڑھا، فرمایا پڑھا، پتہ ہے بڑا پڑھا ہے لیکن جا جہنم میں، جس مقصد کے لیے تو نے پڑھا ہے ہم جانتے ہیں۔ آخر بھی جی کنوں بلایا جائے گا؟ بولو ہے سخی آدمی تھے، غنی آدمی، بول اللہ بڑا مال دیتا سی، صدقہ کیتا ہے۔ فرمایا کس واسطے کیتا سی؟ سانوں پتہ نہیں ہے، نیت بھی فطور سی، دنیا والوں نوں نہیں پتہ چلیا لیکن اسی تیری نیت نوں بھانپ گئے سیاں، سانوں پتہ سی کس واسطے کرنا، جا جہنم وچ۔ اے بولو عمل کرنا ہے تو کدے واسطے کرنا ہے؟ اور جس عمل دی وجہ نال بندہ جہنم بھی جائے، بولو وہ عبادت بن سکتا؟ اور عبادت نہیں ہے، انہوں ریاکاری، دکھلاوا، شرک تے کفر کیا دے۔ اب دوسری دلیل سنیے، پیغمبر فرماتے ہیں من صلی یرائی، اے جو شخص نماز پڑھتا ہے، مقصد کیا ہے جی؟ لوگ دیکھیں، مقصد کیا ہے؟ لوگ دیکھیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں فقد اشرکا، اوے یقیناً پکی گل ہے وہ مشرک ہے وہ بندہ۔ وہ نمازی کتنے جائے گا بولو؟ من صام یرائی، روزہ بہت بڑا عمل ہے، لیکن فرمایا روزہ اس نے رکھا، مقصد کیا تھا؟ دل و دماغ میں کیا خواہش تھی، کیا چاہت تھی؟
من سام یرائی، لوگ کہیں روزہ دار ہے، لوگ کہیں روزہ دار ہے، فقد اشرک، پیغمبر نے فرمایا گیا جہنم وچ۔ من تصدق یرائی، صدقہ بہت بڑا عمل ہے، اللہ کے لیے کرے گا، اللہ کے لیے کرے گا نا، دائیں ہاتھ سے دے گا، بائیں کو پتہ نہیں چلے گا۔ فرمان ہے پیغمبر کا بخاری میں کہ قیامت والا دن، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، رب کی چاہت کے لیے صدقہ کرنے والے کا انتظام سائے کا رب تعالیٰ اس کے لیے فرمائے گا۔ قیامت کی گھبراہٹ اور تنگی سے بھی اللہ اسے کیا رکھے گا جی؟ بولو، محفوظ رکھے گا۔ 50,000 سال کا جو دن ہے اس کی تکلیف سے اللہ اسے محفوظ رکھے گا۔ لیکن اگر صدقہ اس واسطے دیتا ہے، لوگ کہون جی راجہ اور دے گے نے 1 لاکھ راجے اور نے دیتا ہے، کتنا بولو؟ اے چودھری صاحب نے جی 2 لاکھ دیتا ہے جی، اور ایک اور اٹھے خوشی چاہت، کیونکہ رب چاہتا ہے نا کہ کسی دی خواہش کے وے۔ اللہ کہتا ہے من تصدق یرائی فقد اشرکا، اوت پہاڑ دنیا بھر کے صدقہ کر دے میں مشرکی کہوں گا تینوں۔ ایک کھجور اس کی رضا کے لیے دے گا، رب تعالیٰ اس کی پرورش کرے گا، اسے بڑھائے گا، اسے چڑھائے گا، بہت بڑا وجود دے گا۔ لیکن دنیا بھر کے بھی دیویں تے او دا وزن ریاکاری ہے، تے او دا وزن ککھ جتنا بھی نہیں ہے۔ ایک اور گل ہے، رب العالمین نے فرمایا ایوہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم، گل کنہاں نوں کی جا رہی ہے؟ یا ایوہا الذین آمنوا، کن کی بات ہو رہی ہے بھائی؟ لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات نو ایمان والے ہو ضائع نہ کریا کرو۔ اللہ صدقہ کیویں ضائع ہوندے؟ فرمایا بالمن والعذا، ہاں ضائع ہو جاتا ہے۔ جس کو دیا 100 سال، اس کو تو اپنے اگر کسی شخص کو دسترخوان پہ بٹھا کے کھلاتا رہا پلاتا رہا، یاد رکھ 100 سال بعد بھی اگر تو کہہ دیتا ہے میرے ٹکڑوں پہ تو پلا ہے، اس کی دل آزاری ہو گئی، رب کعبہ کی قسم یہ کفر ہو گیا۔ اللہ اس 100 سالہ عبادت کو دیکھے گا نہیں۔ اللہ کہتا ہے تیرا صدقہ ضائع ہو جائے گا، اس آدمی کی طرح صدقہ نہ کیا کر، کالذی ینفق مالہ، جڑا بندہ اپنے مال نو خرچ کر دے رعاء الناس، مقصد کے بھی لوگ ویکھن، اور اے او بندہ کر سکتا ہے ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر، وہ جو رب کو نہیں مانتا، جس کا رب پہ ایمان نہیں ہے، جس کا رب پہ یقین نہیں ہے، جو آخرت کو نہیں مانتا، وہ کافر ہی ایسے صدقہ کر سکتا ہے۔ ایمان والے تو کافر کی طرح صدقہ کر کے کہیں کافر نہ بن جانا۔ پورے پروف اور دلائل کے ساتھ بات ہے، ہوا وچ گل نہیں ہو رہی۔ بولو عبادت کون سا کام ہے بھائی جو کس مقصد کے لیے کیا جائے؟ ہاں رب کی رضا کے لیے کیا جائے وہ کام عبادت ہے۔ اگر اس میں دکھلاوا اور ریاکاری آ گئی، آپ اس کو عبادت بولو گے یا بولو کفر بولو گے، شرک بولو گے۔ بخاری مسلم کی ایک اور روایت، فرمایا من سمع اللہ بہ ومن یرائی اللہ بہ، جو کوئی شخص کوئی عمل کرتا ہے شہرت کے لیے، بولو کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ نمازی قاری بندہ ہے، عالم بندہ ہے، سخی بندہ ہے، کوئی بھی عمل کر دے
ہن میرے خیال وچ یاد رکھو، خفا نہ ہویا کرو، پریشان نہ ہویا کرو۔ میں ویکھدا ہوں نا اتھوں گل کرنا تو میری گل پسند نہیں آتی، تو توڑا تواڑیاں جڑیاں نا وہ مقصد ایویں پھرنیاں نے، پھر کی یار حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی، ایویں لگتا میں اپنے پیو دی بات کر رہا۔ اصل گل یہ ہے نا، گل یہ ہے کہ خیر خواہ بندے نال محبت کوئی نہیں کرتا، وہ خیر خواہ بندے دے گلے ہر کوئی پاندا تے جڑا تانوں مائیے سنائے، واہ واہ کہانیاں سنائے، قصے سنائے، تواڑی وہ خوش آمدید کے انہوں کہندے نے، ہاں تانوں خوش رکھے تے تسی کہندے واہ 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 واہ، ورنہ ہضم نہیں ہوندی، صحیح بات ہضم نہیں ہوندی۔ انبیاء خیر خواہ ہوندے نے نا، لیکن انبیاء نے یہ بھی کیا وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، اپنی قوماں نوں کہ اسی خیر خواہ ہیں تواڈے، لیکن تساں خیر خواہاں نال محبت کر دے۔ اے بولو سانو جنت نال محبت ہے کہ نہیں؟ اے اللہ او دے رسول نال محبت ہے کہ نہیں؟ تے پھر گل او دی آوے تے کھلکھلا کے سنیا کرو۔ ایمان تانجے انگڑائیاں لین لگ پوے، کلنج دا درد نہیں ہونا چاہیے ٹھڈ دے وچ۔ اے کوئی عمل یاد رکھو، شہرت کے لیے نہ کرو، نمود و نمائش کے لیے نہ کرو۔ وہی گھوڑا جو جہاد کے لیے آپ پالتے ہو، اس کا گوبر بھی، اس کی لید، اس کا گوبر، اس کی لید اور اس کا جناب کھانا پینا، اس کا چرنا، اس کے قدم، سارا نامہ اعمال میں قیامت والے دن لکھ کے تولا جائے گا۔ لیکن گھوڑا وہی ہے، رکھا ہے نمود و نمائش اور شہرت کے لیے۔ رب تعالیٰ فرمایا قیامت والے دن انسانیت کے سامنے ایسے شخص کو ذلیل کرے گا۔ کوٹھی، بنگلہ، بڑی گھاڑی، سنڈا، کوئی بھی کم کرنا ہے تو اس وچ ریاکاری، تکبر، فخر، ریاکاری، نمود و نمائش، کدے شہرت آن دینی پاویں کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے۔ سلیمان علیہ السلام دا تخت ہواواں وچ اڑدا سی کہ کوئی نہ بولو، یہ تو بڑی مخلوق بہندی سی، لیکن جدو تخت ہواواں تے اڑدا سی تے اکڑاندے نہیں سن، بلکہ تون تھلے کر کے کہندے سن رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ۔ مجھے اور آپ کو کیا، جنات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پرند چرند بیٹھے ہوئے ہیں، انسان بیٹھے ہوئے ہیں، ہوا کو آرڈر ہے، اڑ رہا ہے تخت ہواؤں پہ، لیکن زبان پہ کیا ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ مالک تو نے مجھ پہ انعام کیا، یا اللہ تو نے نعمتیں عطا فرمائی، مجھے توفیق عطا فرما میں تیرا شکر ادا کروں۔ یہ نہ ہوئے کہ گھوڑے تے بیٹھا ہوا تے گردن گھوڑے تے بھی اچھی ہوئے اکڑے ہوئے اور نہ بولیا جائے گا اے راجے اور آندہ۔ اے اللہ اسا سارے نو ہدایت دے وے، اے خیر خائی دیاں باتاں نے اللہ دی قسمیں اے اس واسطے کہ اسی سارے آخرت دی بربادی تے تباہی